السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نیکی، تقوی اور قرب الہی کی خوبصورت راہوں پر ڈال کر اب رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ اور اسپریچول گفٹ تھا جو ہماری روح کو پیورٹی اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ لیکن آج جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف رمضان تک لمیٹڈ تھا؟ کیا وہ نیکیاں، وہ عبادات، وہ سیلف کنٹرول جو ہم نے اس مہینے میں سیکھا اور اپنایا، کیا یہ سب رمضان کے ختم ہوتے ہی فنش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک مہینے کی کہانی نہیں تھی۔ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ تھا جہاں ہم نے اپنے نفس کو ڈسپلن میں رکھنا سیکھا۔ ہم نے فاسٹنگ کے ذریعے اپنی ڈیزائرز کو روکا، تراویح اور قیام اللیل میں راتیں عبادت سے روشن کی، تلاوت قرآن سے دلوں کو ایلیمنیٹ کیا اور دعا و ذکر سے اپنی روح کو پیس اور پیورٹی دی۔ لیکن یہ سب صرف 30 دنوں کے لیے نہیں تھا۔ رمضان نے ہمیں ایک مضبوط اسپریچول فاؤنڈیشن دیا، ایک فریم ورک دیا جس پر ہمیں اپنی پوری زندگی کی عمارت تعمیر کرنی ہے۔ یہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا جہاں ہمیں نیکیوں کی پریکٹس کرائی گئی، اور اب اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اسے ایئر راؤنڈ کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ ایک مومن کی یہی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں، وہ رمضان کے بعد بھی کیسی کنسسٹنسی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ صرف رمضان کا رب نہیں بلکہ ہر لمحے کا رب ہے۔ رمضان میں ہم نے مساجد کو آباد کیا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن کیا صرف رمضان کے لیے تھا بس؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مومن کے نیک عمل کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے سوائے موت کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہاں الیقین سے مراد موت ہے، یعنی عبادت اور نیکی کا سلسلہ مرتے دم تک نان اسٹاپ جاری رہنا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائے جو اسلام کی پوری فلسفی اور ایسنس کو کور کرتی ہو، یعنی ایک ایسی کمپریہنسو گائیڈ لائن دیجیے جو اتنی مکمل ہو کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی آمنت باللہ کہہ کر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کرو، اوپنلی ڈکلیئر کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی تم اپنے دل و دماغ سے یہ یقین کرو کہ اللہ ہی واحد خدا ہے، اس کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی ہدایت پر کمپلیٹ فیتھ رکھو۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، یعنی اسٹیٹ فاسٹنیس اور کنسسٹنسی دکھاؤ۔ یہ ایمان محض الفاظ کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک کمٹمنٹ ہے جو عمل میں نظر آنا چاہیے۔ اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بجا لانا، یعنی جو رولز اور انسٹرکشنز قرآن اور سنت میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا، نیک اعمال انجام دینا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس حدیث میں سب سے بڑا لیسن یہی ہے کہ ایمان صرف رمضان تک یا کسی بھی اسپیسیفک ٹائم تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں ہم نے جو ڈسپلن دکھائی، روزہ رکھا، نمازوں پر توجہ دی، قرآن پڑھا، وہ استقامت اور کنسسٹنسی ہمیں شوال میں بھی مینٹین کرنی ہے، ذوالقعدہ میں بھی، اور سال کے ہر مہینے میں۔ یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ کنسسٹنسی ان فیتھ اینڈ ایکشنز ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔
یہ حدیث بیسیکلی اسلام کے کور میسج کو سمرائز کرتی ہے کہ بلیو ان اللہ اور اس بلیف کو اپنی زندگی کا پریکٹیکل پارٹ بناؤ، ایوری ایئر، ایوری منتھ اینڈ ایوری ڈے۔ اگر ہم رمضان کے بعد اللہ کے احکام کو فالو کریں، نیک اعمال کو انجام دیتے رہیں اور اپنے ورڈز اور ایکشنز کو امپروو کریں، یہ پروف ہے کہ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا ہے۔ اس کے اعمال کا کنٹینیویشن اس بات کا سائن ہے کہ ہماری عبادتیں ایکسیپٹڈ ہوئی ہیں، لیکن ہم اکثر وہی لیزینس اور نیگلیجنس دوبارہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اسپیشلی یوتھ اس ٹریننگ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس، میلوں، ٹھیلوں اور ایسی جگہوں کی طرف بھاگتے ہیں جہاں نان محرم مکسنگ ہوتی ہے، آنکھیں ایک دوسرے سے دوچار ہوتی ہے، نگاہوں کی پیورٹی متاثر ہوتی ہے، میوزک، آئیڈل ٹاکس اینڈ یوز لیس ایکٹیویٹیز میں پریشس ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کمپلیٹلی اگینسٹ ہے اس ٹریننگ کے جو رمضان نے ہمیں دی ہے۔ سو آلویز کیپ ان مائنڈ کہ ہماری 5 سینسز یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور دل ہمارے نفس اور ہماری روح پر ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ رمضان میں ہم نے ان کو اسٹرکٹلی کنٹرول کیا تھا۔ ہم نے اپنی آئیز کو حرام اینڈ ولگر کانٹینٹ سے بچائے رکھا، اپنی ایئرس کو انڈیسینٹ ورڈس اینڈ فلدی ورڈس سے سیو کیا، اپنی ٹنگ کو، اپنی زبان کو بیک بائٹنگ، لائنگ اینڈ ابیوزو لینگویج سے محفوظ رکھا، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کیا۔ تو اب کیوں نہ اسی ڈسپلن کو رمضان کے بعد بھی مینٹین رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپریچول گروتھ کنٹینیو ہو تو ہمیں اپنی 5 سینسز پر فلی کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہی وہ کی اسٹریٹجی ہے جس سے ہم رمضان کی بلیسنگ کو لانگ ٹرم اپنی زندگی میں ریزرو کر سکتے ہیں۔ اینڈ ریمبر، رمضان ایک ٹریننگ سیشن تھا، ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن۔ اس کے بعد ہمیں خود ہی کو اسپریچولی اسٹرانگ رکھنا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم اپنی سینسز پر کانسٹنٹ چیک رکھیں۔ اس ٹاپک پر ہم نے ایک ایکسکلوزیو ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گی۔ جیسے ہی وقت ملے اس ویڈیو کو آپ فلی واچ کریں تاکہ آپ کو اس کانسیپٹ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملے اور آپ رمضان کے بعد بھی اپنی اسپریچول پیورٹی کو مینٹین کر سکیں۔ بہرحال ہمیں عبادت میں موسمی یا سیزنل نہیں بننا ہے، صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والا بننا ہے۔ رمضان جا رہا ہے لیکن نیکیوں کے مواقع ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رمضان گزر گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ موجود ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ اس کی عبادت کی جاتی رہے گی۔ عید کے بعد بھی ہمیں اپنی زندگی کو اسی نظم و ضبط اور ڈسپلن پر رکھنا ہے جو رمضان میں ہم نے اپنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی رضا کی راہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی